تو میرے بھائیوں، اب اسی طرح ایک اور مقام جس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا تھا، کیونکہ ہمارا موضوع کعبہ شریف یہ پچھلے جمعے بھی کچھ عرض کیا کہ ایک پتھر ہے، پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ اب پتھر کے سینے میں کتنی خوشی داخل ہوئی کہ پتھر نے اپنا سینہ کھول دیا۔ بھئی پتھر پہ آپ لوگ بھی تو چلتے ہیں نا، اب کوئی کہے کہ نہیں جی میرے قدم بھی نبیوں کے قدموں جیسے ہی ہیں، تو وہ بھی انسان تھے تو ہم بھی انسان ہیں۔ بھئی تیرے قدم پتھر پہ لگے نا تو پتھر کو صاف کرنا پڑے گا، پتہ نہیں تیرے پاؤں پاک تھے ناپاک تھے، لہذا پتھر کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تیرے قدموں کی تو یہ ویلیو ہے، نشان تو لگے گا ہی نہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کے قدم جب پتھر پہ لگتے ہیں تو پتھر کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، پتھر نے اپنے کلیجے میں اتنی ٹھنڈک محسوس کی ہے کہ اس نے خوش ہو کر اپنے سینے کو کھول دیا اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کے قدموں کے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان پتھر پر ملتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان پتھر پہ ملتے ہیں۔ وہ کیوں ملتے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ نہ چاہے تو کیا پتھر کے اندر کسی انسان کے قدم جذب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ چاہتا تھا کہ میرے پیاروں کی یادگاریں قیامت تک قائم رہیں۔ اللہ چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے اس پتھر کو جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس پتھر کو جس پہ اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا ہے کہ اے پتھر آج میرے پیاروں کی یادگار کو اپنے اندر محفوظ کر لے، اور ان پتھروں کی حفاظت بھی میں ان لوگوں سے کرواؤں گا جو میرے پیاروں کی یادیں مٹانے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں مدینہ میں، مکہ شریف گرد و نواح میں وہ لوگ اللہ کے نبیوں کے آثار مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مقام ابراہیم کی حفاظت بھی وہی کر رہے ہیں۔ جو دشمن ہیں اللہ کے نبیوں کے اثارات کے، اللہ کے نبیوں کے کمالات کے جو دشمن ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان سے ہی نبیوں کے آثار کی حفاظت بھی کرائی جائے۔ تو اللہ کریم نے، اللہ چاہتا تھا، اس لیے کسی کی جرات نہیں ہوئی آج تک کہ کوئی مقام ابراہیم کو غائب کر سکے یا کوئی مٹا سکے۔ لوگوں نے کوششیں بڑی بڑی کی ہیں لیکن کوئی کر نہیں سکا، کوئی مٹا نہیں سکا۔ جیسے اللہ نے قرآن کے لیے چیلنج کیا نا کہ یہ قرآن جو میں نے اپنے بندے پہ اتارا، اگر تمہیں کوئی شک ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ لوگوں نے کوششیں کی تھی لیکن کوئی بھی بنا نہیں سکا، کیونکہ اللہ کا چیلنج تھا نا، کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، اب وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اثرات مبارک قدموں کے نشانات اندر محفوظ کیے گئے، پتھر نے اپنے سینے میں جذب کر لیے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کیوں نہ یہ جہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جہاں پہ نصب کیا گیا ہے، کیوں نہ ہم یہاں قریب کھڑے ہو کے اللہ کی نماز پڑھا کریں، کیوں نہ ہم اس کو جائے نماز بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی نیت کا، خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے یار کی اس خواہش کو فوراً پورا فرما دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع ہے کہ اے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے، جہاں میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے
تم وہاں کھڑے ہو کر محبوب تم بھی نمازیں پڑھو، تمہارے صحابہ بھی نمازیں پڑھے۔ اب قیامت تک اس پتھر کی بھی تعظیم ہوگی نا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں لیکن قیامت تک اس پتھر کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور پتھر کا ذکر، جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر کئی حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ میرے پاس عمدۃ القاری بخاری شریف کی شرح امام بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی 25 جلدوں میں بخاری کی شرح ہے، اور یہ عربی میں ہے، اور یہ 9ویں جلد میرے پاس ہے، اور چھپی ہے مکتبہ رشیدیہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر 343، اور بخاری شریف کا جو حدیث نمبر ہے 1597 1597 حدیث نمبر ہے۔ اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ انہو جاء الی الحجر الاسود، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے قریب جاتے ہیں نا تو کیا انہوں نے کیا؟ فَقَبَّلَهُ، تو حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور ایک جملہ فرمایا، یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو چومنے کے بعد فرمایا کہ میں جانتا ہوں انک حجر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے، پھر چوما کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھے اپنے پیارے نبی کو تیرے بوسے لیتے نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے اپنے نبی کو تیرے بوسے لیتے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، تو عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ حضرت عمر نے پہلے یہ بات نہیں فرمائی، طواف کیا ہے اور پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، اس کے بعد یہ بات فرمائی ہے جو بخاری میں آئی ہے، اور فرمایا فقالا، فرمایا کہ انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، اعلم، میں جانتا ہوں، انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی فائدہ دیتا نہ تو کوئی نقصان دیتا ہے۔ لولا انی رأیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے پیارے نبی کو تیرے بوسے لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا ما قبلتک، تو عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا، تو ایک پتھر ہی تو ہے۔ اب یہ حدیث کی ہم نے تھوڑی سی وضاحت کر لی ہے، بھئی فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ اب حدیث پاک اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی 1597 حدیث نمبر ہے، اس کی شرح میں امام بدر الدین عینی 855 ہجری تاریخ وفات اور جید محدث، انہوں نے اس کی شرح میں لا تضر ولا تنفع، کہ تو نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اس کی شرح میں نا تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت عمر فرما رہے تھے نا کہ نہ تو فائدہ دیتا نہ نقصان دیتا ہے، ہم ساتھ ہی تھے، حججنا مع عمر، ہم نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا،
تو جب حضرت عمر حجر اسود کے قریب آئے تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا انکا حجر لا تضر ولا تنفع، کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے۔ جب اتنی بات کی نا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً بولے، آپ نے فرمایا کہ اے پیارے عمر، یہ پتھر حجر اسود یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ فائدہ دیتا ہے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں دیتا، یہ فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا علی و بیما، اے علی دلیل دو کیسے فائدہ دیتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر علم کے دروازے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 تو تم نے پڑھی ہوگی، اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِذَا اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکالا تو پھر ان پر ہی گواہی طلب کی، اور اللہ نے کیا فرمایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جب روحیں پیدا ہوئی تھی، جب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحیں بنی تھی، تو اللہ نے روحیں بنا کر اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سارے بولے کیوں نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے عمر، یہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ اپنا دست قدرت پھیرا تھا، اور پھر ذریت نکلی تھی، اور پھر اللہ نے ان سے اقرار کروایا تھا کہ اللہ ان کا رب ہے، اور انہوں نے مانا بھی تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور عہد بھی لیا تھا۔ آگے حضرت علی کی دلیل سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا جو عہد ہوا نا، لوگوں نے مان لیا، تو اللہ کریم نے ایک صحیفے پر کاغذ، سمجھ لیجئے ایک کاغذ، نور کا کاغذ تھا، اس پر اللہ کریم نے یہ ساری باتیں لکھ دی، اور لکھنے کے بعد اے پیارے عمر، اللہ نے حجر اسود کو بلایا۔ اس وقت اللہ نے حجر اسود کو بلایا اور فرمایا، حضرت علی نے لحاظ الحجر عینان ولسان، پیارے عمر یہ جو پتھر ہے نا، اس کی زبان بھی، اس کی دو آنکھیں بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کی دو آنکھیں بھی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، وہ نور کا کاغذ لکھ کر، سارے لوگوں کے عہد و پیمان لکھ کر اللہ نے فرمایا، افتح، اے حجر اسود اپنا منہ کھول دے۔ حجر اسود نے اپنا منہ کھول دیا، فَفَاتَحُ فَاهُ، حجر اسود نے منہ کھولا تو اللہ نے وہ نور کا کاغذ حجر اسود کے منہ میں ڈال دیا، اور اللہ کریم نے فرمایا، اشہد لمن وافاک بالموافات یوم القیامہ، اے حجر اسود جو اخلاص کے ساتھ تجھ سے وفا کرے، جو کوئی بھی تیرا استلام کرے، تجھے بوسہ دے، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دینا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے پیارے عمر، ابھی یہ بات چل رہی حضرت علی کی، حضرت علی فرمانے لگے، اے پیارے عمر، یہ بات تو میں نے آپ کو سنا دی، انی اشہدو لا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یؤتا یوم القیامت بالحجر الاسود، کہ جب قیامت کا میدان ہوگا نا، سارے اولین و آخرین، سارے فرقوں والے اور فرقیوں والے سارے جمع ہوں گے، سارے قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اس قیامت کے میدان میں یؤتا بالحجر الاسود، حجر اسود کو لایا جائے گا، حجر اسود کو جو کعبے کے کونے میں نصب ہے، اس کو لایا جائے گا، لہو لسان دلکن، اس کی زبان بھی ہے، یشہدو لمن یستلمہ بتوحید، جس کسی نے بھی استلام کیا ہوگا یا تو چوما ہوگا، اگر چوم نہ سکا ہوگا، ہاتھ ادھر کر کے
اپنے ہاتھوں کو اگر چوما ہوگا تو یہ پتھر جو ہے اس بندے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو اے امیر المومنین، یا امیر المومنین یضر و ینفع، اے عمر یہ فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عمر فوراً بولے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، من قوم لست فیہم یا ابو الحسن، اے علی، اے ابو الحسن، میں اس قوم میں رہنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس قوم میں تو نہ رہتا ہو۔ مطلب ہے جس قوم میں حضرت علی اور مرتضیٰ نہ رہتے ہوں، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس میں نہ رکھے، میں تو ان لوگوں میں رہوں گا جن لوگوں میں حضرت علی موجود ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ بات علامہ ازرقی نے اخبار مکہ میں بھی لکھی ہے، تو کتنا پیارا فائدہ دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو نا بڑا حیضہ ہوتا ہے، کہتے دیکھو جی اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، سورہ جن پارہ نمبر 29 کے اندر، کہ محبوب آپ فرمائیے کہ اے لوگو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں کہ ایک پتھر ہو کے فائدہ دے۔ تو کیا تم نے اللہ کے نبی کی شان پتھر کے برابر بھی نہیں سمجھی کہ ایک پتھر ہو؟ کب سے آیا ہے حجر اسود؟ امام حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے قصص الانبیاء میں لکھا کہ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے نا جنت سے، تو اللہ نے یہ پتھر ساتھ ہی دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ پتھر اسی وقت کا، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ پتھر حجر اسود جب یہ دنیا میں آیا تھا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی خطاؤں نے اس کو سیاہ بنا دیا ہے۔ یہ تو سفید تھا، اب سیاہ ہے نا۔ حجر اسود یہ حجر ابیض تھا، حجر ابیض تھا، سفید پتھر تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے جب جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، لیکن کب سے لوگ اس کو چومنا شروع ہوئے ہیں؟ جب لوگوں کے ہونٹ حجر اسود کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں نا، اللہ نے حجر اسود کی طاقت اتنی رکھی ہے، جہان کے کسی میگنیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے حجر اسود میں رکھی ہے۔ بندے کے ہونٹ حجر اسود کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو حجر اسود کیا کام کرتا ہے؟ ان ہونٹوں کے ذریعے بندے کے سارے جسم کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، سارے جسم کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ خود تو گناہ چوس کے، کریم آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خود تو لوگوں کے گناہ چوس کر خود تو سیاہ ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ سیاہ تھے نا ان کو سفید بنا دیا ہے، لوگوں کو سفید کر دیا ہے۔ جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت کعبہ شریف کی دیواریں شہید ہوئیں، اللہ کے حکم سے جبریل امین نے حجر اسود کو کعبے سے اٹھا کر جبل ابی قبیس پہ رکھا تھا، جو کہ وہاں محفوظ رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آپ نے کعبے کو تعمیر کیا اور حجر اسود لگانے کا اب یہ پتھر کی جگہ رہ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اسماعیل ذرا جاؤ ایک اچھا سا پتھر تلاش کر کے لاؤ، یہاں پہ لگانا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے تھے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے کہ جن کو 30 لوگ پتھر کو نہیں اٹھا سکتے، اکیلے اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائے تھے۔ لیکن اب حجر اسود کی باری آئی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جاؤ کوئی اچھا سا پتھر لے کے آؤ، یہاں آخری پتھر لگانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان تھک گیا ہوں۔ ابن کثیر نے لکھا قصص الانبیاء میں، ابا جان تھک گیا ہوں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے تھک گئے ہو تو اب تھوڑی دیر گزری، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تم تھک گئے ہو، میں خود ہی جا کے تلاش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چند قدم چلے ہیں، آگے سے حضرت جبریل امین حجر اسود کو اٹھا کے لا رہے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پکڑا، پتھر کو لے کے آ رہے ہیں، آگے سے اسماعیل علیہ السلام نے بھی، آپ نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے فرمایا تھا ایک پتھر تو رہے گا، چلو تراش کرتے ہیں، آپ بھی لینے کے لیے گئے، دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، ابا جان یہ آپ خود چلے گئے، یہ کون لے کے آیا ہے؟ کون لے کے آیا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا یہ جبریل لے کے آیا ہے، اس پتھر کو جبریل لے کے آیا ہے۔ جبل ابی قبیس پہ محفوظ تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پاک سنیے، آپ کو لذت بھی آئے گی، اور جن لوگوں نے اس کا بوسہ لیا ہے، صرف بوسے کی بات نہیں تھی، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہونٹ ٹچ نہ بھی ہوں، حجر اسود کی طاقت اتنی ہے جو استلام کرے، ہاتھوں کو ادھر کر کے چوم لے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اس کے بھی گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور سرکار علیہ السلام حجر اسود کو چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم رہے ہیں۔ تو ہم تو اپنے محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر کا عقیدہ درست نہیں تھا اس وقت، نہیں، یہ تو وہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی بن کے آتے، اتنی شانوں کے مالک، اگر وہ غلط سمجھتے ہوتے تو پہلے چوما ہی کیوں تھا؟ حضرت عمر جیسا ایک جوشیلا صحابی، وہ چومنے کے بعد فرمائیں اگر عقیدہ نہ ہوتا تو نہ چومتے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ امام عینی نے بھی لکھا، اور امام نووی نے بھی شرح مسلم میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرتے کعبے کے سامنے آئے نا، تو اس وقت یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، یہ اس لیے کہ اس کو اگر ہم چوم رہے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ یہ بھی تو پتھر ہی ہے۔ عجیب شان ہے سرکار کی کہ لات، منات، عزا، ود، یغوث، وہ جو بڑے بڑے بت تھے ہمارے، ان کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا، اور ان پتھروں سے ہٹایا ہے، اور فرمایا کہ اس پتھر کو چومنا بھی ہے۔ ان پتھروں سے ہٹایا، ان پتھروں کے سامنے لا کے کھڑا کیا، تو کوئی جاہل یہ گمان نہ کر لے کہ یہ پتھر جو ہے یہ ان پتھروں کی طرح ہی ہے، جیسے ان پتھروں کی کے سامنے جھکنا ناجائز ہے، ایسے ہی حجر اسود کو چومنا بھی ناجائز ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے، حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ کے نبی نے کام کر دیا ہے نا تو وہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ باقاعدہ امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت عمر کے چومنے نے بتا دیا کہ جو کام نبی کی سنت سے ثابت ہو، اگرچہ عقل تسلیم نہ بھی کرے نہ اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ حضرت عمر نے تو یہی فرمایا تھا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، لیکن تجھے چوموں گا ضرور کیونکہ نبی نے چوما ہے، چوموں گا ضرور، تیرے بوسے ضرور لوں گا کیونکہ میرے نبی نے بوسے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب حدیث پاک سنیے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر جو ہیں یہ جنت کے یاقوت ہیں، جنتی پتھر ہیں۔ یاقوت بھی ایک خاص پتھر ہوتا ہے، یہ جنت کے پتھروں میں سے دو پتھر ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طمس اللہ نورہما، حجر اسود ہو یا مقام ابراہیم ہو، آئے جنت سے ہیں، لیکن جب یہ دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا تھا، اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ ان کی روشنی کو نہ بجھاتا تو ان کی روشنی سے، ان دو پتھروں کی روشنی سے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہر چیز روشن ہو جاتی۔ یہ دو پتھر جو جنت سے آئے، جو جنت سے پتھر آئے نا،
اس میں بھی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ وہ بھی ساری کائنات کو روشن کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر کا فرمان پھر اس پہ غور کیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوما ہے پتھر کو، اس لیے نہیں چوما کہ اے پتھر تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیری نسبت کعبے سے ہے، نہیں، اے حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو کعبے میں لگا ہوا ہے، تیری نسبت کعبے سے ہے، اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے نبیوں سے فرشتوں سے نسبت رہی ہے، تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، تو جنتی پتھر ہے اس لیے چوم رہا ہوں، نہیں، فرمایا کہ نہ تو جنتی ہونے کی وجہ سے چوم رہا ہوں، نہ کعبے کی نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، میں اگر تجھے چوم رہا ہوں تو کعبے کی نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تیرے بوسے لیے، اس لیے چوم رہا ہوں۔ اور اس حدیث کو نقل کر کے امام عینی نے جو باتیں لکھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بزرگوں نے فرمایا تقبیل الاماکن شریفات، جو برکت والی جگہیں ہوتی ہیں نا، علی قصد تبرک، برکت حاصل کرنے کے لیے مبارک جگہوں کے بوسے لینا، اور کذالک اسی طرح تقبیل و ایدل صالحین، جو نیک بندے ہیں ان کے ہاتھوں کو چومنا، وَأَرْجُلِهِمْ، نیک بندوں کے قدموں کو چومنا، فَهُوَ حَسَنٌ مَحْمُودٌ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، جب حضرت عمر سرکار کی اطاعت کی وجہ سے پتھر کو چومے تو اچھا ہے، اسی طرح اگر کوئی مبارک جگہوں کے بوسے لیتا ہے، نیک بندوں کے قدموں اور ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے۔ یہ کیوں اچھا کام ہے؟ دلیل بڑی کمال کی دی، فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے چوما ہے، تو فرماتے ہیں کہ آل رسول کے جسم کے بوسے لینا، ہم کیوں آل رسول کے جسم کے بوسے لیں گے؟ کیونکہ صحابہ نے لیے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک بڑی پیاری حدیث، یہ جو اندر بار سے کالے لوگ ہوتے ہیں نا، بکواس کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حضرت ابو ہریرہ کا آل رسول سے پیار کتنا تھا، اس پر دلیل یہ امام عینی نے عمدۃ القاری میں حدیث لکھی ہے۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، آگے سے امام حسن مجتبی تشریف لاتے ہیں، امام حسن پاک نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے، راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یکشف لہ المکان الذی قبلہ، اور وہ وسرتہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیارے حسن ذرا اپنے پیٹ سے، اپنے شکم اقدس سے پردہ ہٹا دیجئے، کپڑا ہٹا کے اپنی ناف ذرا ننگی کیجئے، کیونکہ اس ناف پہ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، میں بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ محبت ہے نا حضرت ابو ہریرہ کی، آل رسول سے محبت، امام حسن مجتبی سے محبت، نبی کے نواسے سے محبت، نبی کے شہزادے سے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اے پیارے حسن مجتبی، اپنی ناف سے ذرا پردہ ہٹا دیجئے، میں اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس جگہ کا نبی کریم علیہ السلام بوسہ لے رہے تھے۔ اے پیارے حسن، تمہاری ناف کا اللہ کے نبی نے بوسہ لیا ہے، تو ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے تمہاری ناف کا بوسہ لینا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت امام حسن نے انکار نہیں کیا، امام حسن نے انکار نہیں کیا۔ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی کالے دشمن نے اڑائی ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی بقیہ سارے صحابہ کو غیر سمجھتے ہی نہیں تھے،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ناک مبارک ننگی کر دی، فَقَبَّلَهُ، حضرت ابو ہریرہ نے وہاں پہ بوسہ دیا ہے۔ امام عینی فرماتے کیوں چوما تھا؟ امام عینی فرماتے چوما کیوں تھا حضرت ابو ہریرہ نے؟ تبرکم بِآثَارِهِ وَقُرْبَتِهِ، نبی کریم علیہ السلام کی جو قرابت تھی نا، سرکار کی آل، اس کی بھی عزت کی وجہ سے، اور جہاں نبی کے ہونٹ لگے تھے نا وہ نبی کے آثار تھے، نبی کے آثار کی بھی تعظیم کی وجہ سے، نبی کی آل کا بھی پیار تھا، نبی کے آثار کا بھی پیار تھا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سرۃ الناس کا بوسہ لے رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ پیار تھا صحابہ کا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت امام عینی نے نقل کی، امام عینی فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، ان کے شاگرد تھے حضرت ثابت، حضرت انس کے شاگرد ہیں، اور حضرت انس کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، جو ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا رہا میں اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں، جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کو لگا ہے میں تو اس ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر اس حدیث کی آگے کچھ وضاحت امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں بھی کی کہ حضرت انس کہنے لگے اے جمیلہ، لونڈی کا نام تھا، اے جمیلہ ناولینی طیبی، میری خوشبو تو ذرا مجھے دیجئے۔ حضرت جمیلہ نے عرض کیا کہ اے انس، اے آقا کیوں چاہیے آپ کو خوشبو؟ فرمایا دیکھو ثابت بنانی آیا ہے، اس نے میرے ہاتھ چومنے ہیں، یہ اس لیے میرے ہاتھ چومتا ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے میرے ہاتھ چومتا ہے کہ میرے ہاتھوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو ٹچ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ہاتھ چومے نا تو یہ تو نبی کی تعظیم کی وجہ سے ہاتھ چوم رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اوپر میں خوشبو لگا دو۔ اب جو لوگ جاتے ہیں نا داتا صاحب قبر شریف کے باہر جو ستون ہیں ان کو خوشبویں لگا رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس کی کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کو خوشبودار کرنا حضرت انس بن مالک کا طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ آپ حدیث سنیں آپ کو بھی لطف آئے گا، جو حاجی حج پہ گئے، جو عمرہ کرنے والے گئے، جنہوں نے حج اور عمرہ کر لیا، امام نووی فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کیا ہے، حدیث پہلے سنیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الرکن الاسود، یہ جو حجر اسود ہے، ہوا یمین اللہ فی الارض، یہ زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، یصافح بہ عبادہ، اس حجر اسود کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حجر اسود کے ذریعے، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ کیسا مصافحہ؟ سرکار کے اپنے الفاظ ہے، مصافحۃ الرجل اخاہ، جیسے ایک بندہ اپنے بھائی سے نہیں ہاتھ ملا رہا ہوتا، مصافحۃ الرجل اخاہ، بندہ جیسے اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے، ایسے ہی اللہ حجر اسود کے ذریعے اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ امام نووی نے جو اس حدیث کی وضاحت میں بات لکھی نا، کمال کر دیا، کہتے ہیں دیکھو بادشاہ کے پاس کوئی بندہ جائے تو بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، یا بادشاہ کے ساتھ بندہ جب ملتا ہے نا تو پہلے دایاں ہاتھ ملاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر بادشاہ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے، اپنی عرضی کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر جب بادشاہ کے ہاتھ کا کوئی بوسہ لیتا ہے تو بادشاہ خوش ہو کر نا
کہ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما ہے، بادشاہ خوش ہو کر نہ کوئی انعام دے دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب کوئی بندہ حج یا عمرے پہ جاتا ہے نا، جیسے کوئی حجر اسود پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، گویا کہ اس نے اللہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اب اللہ سے وہ مصافحہ کر رہا ہے۔ اب وہ جب حجر اسود کو چومتا ہے، گویا کہ حالانکہ اللہ کے ہاتھ نہیں، سمجھانے کے لیے وہ اللہ کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ تو جیسے کوئی بادشاہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، بادشاہ انعام دیتا ہے، تو جب کوئی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو قرآن تو یوں کہتا ہے، حدیث تو یوں کہتی ہے کہ کوئی بندہ فائدہ نہیں دے سکتا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک میں ہے، قیامت کا دن ہوگا، حجر اسود آئے گا، اس کی زبان بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ موجود ہوں گے، سارے میدان محشر میں یہ پتھر گھومے گا اور دیکھے گا جس نے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس بندے نے بھی حجر اسود کا استلام کیا ہو یا بوسہ لیا ہو، یہ حجر اسود اس بندے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، یا اللہ یہ بندہ ایمان والا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ ایک دنیا میں ایک پتھر آئے جو جنت سے آئے، اگر اس پتھر کا کوئی ایک مرتبہ بوسہ لے تو وہ پتھر تو اتنا وفادار نکلے کہ جس نے ایک مرتبہ بوسہ لیا، قیامت کے دن بھی وہ پتھر نہ بھولے، قیامت کے دن بھی وہ پتھر ایک بوسے کو نہ بھولے۔ تو ہماری یاری صرف پتھر سے نہیں، حجر اسود سے تو ہے ہی ہے، ہمارا تعلق تو اللہ کے نبی سے ہے، اللہ کے محبوب سے ہے۔ اگر دنیا میں پتھر سے کوئی وفا کرے، پتھر قیامت کے دن بھول نہیں سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے نبی سے وفا کرے، اللہ کے نبی کی محبت میں کے گن گائے، اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دے، اگر پتھر نہیں بھول سکتا تو اللہ کے نبی قیامت کے دن کیسے بھول سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی باتیں بڑی رہتی تھیں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔